السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ صافات کی آیت 112 اور 113 کو پڑھیں گے اور پھر اپنے لیے کچھ عمل کی باتیں نوٹ کریں گے اس سیشن کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے۔ چلے شروع کرتے ہیں اللہ کے اذن سے آیت نمبر 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے، یعنی دوسرا بیٹا عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوسرا بیٹا بھی دینے کا فیصلہ کیا، جن کی والدہ کون تھی؟ سیدہ سارہ، جو بہت ہی بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے، تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل یا کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ کا جو بیٹا ہوا اس کا نام اسحاق تھا، اور یہ بھی ایک نبی بنے اور بہت نیک سیرت کے مالک تھے۔ اگلی آیت 113۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور اسے اور اسحاق علیہ السلام کو برکت دی، اور ان دونوں میں سے بعض محسن ہیں، نیک بخت ہیں، اور کچھ اپنے نفسوں پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى بِإِسْحَاقَ، اور ہم نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے سے یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے کئی رسول، کئی نبی پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے پر پوتے تھے، یعنی جتنے بھی نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے نا، تو وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو برکتیں دی، ان کی نسلوں میں نبوت اور رسالت، الہامی کتابیں آئیں جیسے زبور، انجیل، تورات وغیرہ۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برکتیں نازل فرمائیں۔ ذرا ابراہیم علیہ السلام کی فیملی ٹری پر غور کریں، اس کو سمجھنے سے قرآن کے کئی الفاظ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے، کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام جو سیدہ ہاجرہ سے پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام جو سیدہ سارہ سے ہوئے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوئے، اور ان کا نام اسرائیل بھی تھا۔ اور یعقوب یا اسرائیل علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں کے خاندان میں پیدا ہوئے، اور اسی لیے ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی کا معنی کیا ہے؟ بیٹے یا بچے، اور اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام ہے۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوا؟ بیٹے اسرائیل کے۔ تو ہر نبی یا رسول جو بھی یعقوب علیہ السلام کے بعد آئے وہ سب بنی اسرائیل کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور انہی کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں چارٹ میں کہ بنی اسرائیل میں کون کون پھر شامل ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جن میں یوسف علیہ السلام ہے، پھر ہیں بنیامین اور یہودا اور بھی کئی ہیں، لیکن وہ بائبلیکل نریشنز میں آتا ہے تو اس کو ہم رد بھی نہیں کر سکتے اور اس کو قبول بھی نہیں کریں گے، لیکن ان کا تو ذکر ملتا ہے، یوسف علیہ السلام، بنیامین ان کے بھائی یوسف کے، اور یہودا۔ تو ان کے علاوہ بھی کچھ بیٹے تھے لیکن ان کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی، تو اس لیے میں اس میں ذکر نہیں کروں گی، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جو تھے ان کے ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا، اور ان میں داود، سلیمان، موسیٰ، ہارون، یونس، زکریہ، یحییٰ علیہ السلام سارے کے سارے بنی اسرائیل میں شامل ہیں، اور انہی کے یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جو ہم قرآن میں بار بار یا بنی اسرائیل پڑھتے ہیں نا، تو یہ انہی لوگوں سے خطاب ہے
یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی اولاد سے۔ قرآن میں یہود اور نصارہ کا لفظ بھی بہت زیادہ آتا ہے، تو یہ کون ہے؟ یہ بھی بنی اسرائیلی ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کے یہود کے نام سے جانے جاتے ہیں، جوز کے نام سے، اور یہ قوم آج بھی باقی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں نا، تو ان کو یہود کہا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ بنی اسرائیل سے ہی ہیں تو پھر ان کو یہود کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کچھ دن بت پرستی کرنے لگ گئے تھے، پھر انہوں نے توبہ کی اور توحید پر پلٹ آئے، اس لیے ان کا نام یہود پڑ گیا، کیونکہ یہود کا مطلب ہے جس نے گناہ سے توبہ کی اور حق کی طرف لوٹ آیا۔ تو بیسیکلی یہود بنی اسرائیل میں سے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا امتی کہہ سکتے ہیں ان کو، جو آج کے ماڈرن ڈے جوز ہیں۔ یہ لوگ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے صرف موسیٰ علیہ السلام تک کے نبیوں کو مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آئے، دو رسول آئے، اور وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہود ان دو پیغمبروں کو نہیں مانتے۔ پھر اسی طرح نصارہ کا لفظ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ یوز ہوا ہے قرآن میں، تو یہ لوگ کون ہیں؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں۔ کرسچنز کے لیے قرآن میں نصارہ کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، یوسف، پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک کے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ نصارہ۔ اس طرح یہود و نصارہ یعنی جوز اور کرسچنز بھی بنی اسرائیل میں شامل ہیں، کیونکہ یہ سب اسحاق پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے پیدا ہوئے، تو یہ ایک ہی خاندان کو بلونگ کرتے ہیں۔ پھر چارٹ میں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، اور ان کے بعد ان کی نسل سے صرف ایک نبی پیدا ہوئے، مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، اور وہ کون تھے؟ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کی اولاد سے پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ یا امت محمد کہتے ہیں۔ لیکن ملت ہم سب کی ایک ہے، ہم سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم جب درود پڑھتے ہیں نماز میں تو کیا الفاظ بولتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہم درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے سارے خاندان پر بھی، آل ابراہیم پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، ان میں سے بعض نیک بخت ہیں اور بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے اولاد میں سے بھی کچھ نیک نہیں تھے، سارے کے سارے نبی نہیں بنے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چارٹ میں ہم نے صرف 3 کا ذکر کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام ہیں، پھر ان کے بھائی بنیامین اور یہودا، اور ان کے علاوہ بھی اور تھے، لیکن سارے کے سارے نبی نہیں بنے، سارے کے سارے نیک نہیں تھے۔ خاندان اور خون کسی کو نیک نہیں کر سکتا، ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے۔ لرنڈ بیہیویئر سے انسان کی پرسنالٹی کو مولڈ کرنے کا کام کرتا ہے۔ ہاں، کسی خاص خاندان سے تعلق رکھنا ہو سکتا ہے دنیا میں فائدہ دے، لیکن آخرت میں ایک حدیث کے الفاظ سے میں بتاتی ہوں آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، من ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی آخرت میں اگر کوئی اپنے عمل سے سچا مسلمان نہیں تو اس کا کسی بھی نیک خاندان سے تعلق رکھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی۔ قربانی کے جانور کو اللہ نے شعائر اللہ کہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے شعائر اللہ کا؟ ہر اس نشانی کو شعائر کہتے ہیں جس کی دین اسلام میں حرمت ہے، یعنی اللہ کی وہ نشانیاں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اور جن کی دین میں بہت اہمیت اور احترام ہے۔ مثلاً قرآن، اب قرآن بھی دیکھیں، بہت اس کی اہمیت ہے، اس کا پڑھنا، اس کا احترام کرنا، اس کے پڑھنے پر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس کو
اس کے آداب ہیں کئی سارے قرآن کو پڑھنے کے. اسی طرح کعبۃ اللہ ہے، صفا اور مروہ. تو اسلام میں ان سب کا ایک خاص مرتبہ اور مقام ہے جس کو پامال کرنا گناہ ہے. ٹھیک، تو ان کو شعائر اللہ کہتے ہیں. اللہ کی کچھ اور نشانیاں بھی ہیں، جیسے آسمان، زمین، پہاڑ، سورج، سمندر، ستارے. یہ سب بھی اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر اور غور و فکر کرنے سے اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. لیکن یہ شعائر میں سے نہیں ہے، ان کو شعائر اللہ نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان سب چیزوں کا احترام نہیں کیا جاتا، اس کا کوئی خاص ادب اور نہیں سکھائے گئے، اور ان کی اس کا کوئی احترام نہیں. یعنی وہ سیکرٹ چیزیں نہیں ہیں نا جس کا وہ حرمت پامال کرنے سے گناہ کا کام ہو جائے. تو آسمان کا کوئی اس طرح کی حرمت نہیں جس سے بے ادبی کرنے سے گناہ ہو جائے گا. تو یہ اس لیے شعائر اللہ میں نہیں ہوں گے شامل، جو کائنات کی چیزیں ہیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کرو، اور نہ قربانی کے جانوروں کی بے ادبی بے حرمتی کرو. الآخری آیت بہت ہی زیادہ طویل ہے. یہ آیت کا صرف پہلا حصہ تھا جس کا میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے. تو اس میں کیا حکم دیا گیا کہ قربانی کے جانور اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ہے، تو ان کی بے حرمتی اور بے ادبی نہ کرو. اور یہ کس سے خطاب کیا گیا؟ آیت شروع کس سے ہوئی؟ اے ایمان والوں سے، مومنوں سے، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے مومن ہو، سچے مسلمان ہو، تو کیا کرو؟ اس کا ثبوت دو، اپنے ایمان کی دلیل دو. وہ کیسے؟ ادب و احترام کا مظاہرہ کر کے. ہر شاعر اللہ کی، خاص طور پر قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی اور بے ادبی جائز نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ آیت یاد رکھیے گا، آیت نمبر 2 ہے سورۃ المائدہ کی. اور جو کوئی قربانی کے جانوروں کے بارے میں فیس بک، واٹس ایپ پر ہنسی مذاق والے پوسٹ شیئر کرتے ہیں تو ان کو یہ فارورڈ ضرور کریں اور ان کو آگاہ کریں کہ یہ جو شاعر اللہ ہے، قربانی کے جانور اور ان کا مذاق اڑانا گناہ کا کام ہے. صرف قربانی کے جانوروں کا ہی نہیں، اللہ کے جتنے بھی شعائر ہیں، شاعر اللہ کے قابل احترام نشانیوں کا مذاق اڑانا گناہ ہے، ایمان کے منافی ہے. کوئی ایمان والا یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ دے اور ایسی گستاخیاں کرنے سے بچائے رکھے. اللہم آمین. اب کچھ عمل کی باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس سارے قصے سے قربانی والے کیا سبق لینا چاہیے. یہ واقعہ جو قربانی کی یادگار بن گیا، ہمیں ہر رشتے کی محبت کے آگے اور اوپر اللہ کی محبت کو رکھنے کا پہلا سبق ملتا ہے. سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنا یہی سبق دیتا ہے قربانی کا واقعہ، کیونکہ جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو خوش کرنے کی ہر دم کوشش کرتے ہیں ہم. تو جب کبھی اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو مقابلے پر، چاہے بیٹے بیٹیاں ہوں، اولاد ہوں یا ماں باپ، چاہے مال ہو یا خواہشات، چاہے ماحول کے ٹرینڈز ہوں یا آبا و اجداد کے طور طریقے، چاہے گھرانوں کے رسم ہو یا رواج، سب کو چھوڑ کر اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کے تابع فرمان ہونا ہے کہ اللہ نے اس کام کو ایسے کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے کرنے کو کہا تو ہم اسی پر راضی ہیں، اسی کو تسلیم کر لیتے ہیں. یہی ہے ساری بات کا خلاصہ، اور یہی ہے ہم سب کی آزمائش کہ ہم کس کو زیادہ مانتے ہیں، کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، پریفر کرتے ہیں، اللہ کو کرتے ہیں یا خود اپنی بات کو. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جن کاموں میں آزمایا جاتا ہے وہ اپنے کام کاج کے معاملے میں ہے. ہم اپنی روزی روٹی کہاں سے اور کیسے کماتے ہیں، کہاں پر خرچ کرتے ہیں، پھر شادیوں میں، میتوں میں اور بچوں کی پیدائش میں ہم کیا کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں کام. اللہ ہمیں پرکھتا ہے، جانچتا ہے، ہم کس کو اوپر رکھتے ہیں، آگے رکھتے ہیں، کس کی بات مانتے ہیں، اللہ کے حکم اور بتائے ہوئے طریقے کو یا اپنی خواہشات کو، بدعتوں کو یا من گھڑت اور خود ساختہ غیر قوم کے طریقوں کو. آخر میں اللہ ہمارے عمل کو ہی دیکھے گا. اعمال ہی باقی رہنے والے ہیں. اگر اعمال اللہ کے حکم کے خلاف ہوں گے
تو سوچیں کیا بدلہ ملے گا۔ تو ہر حال میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اللہ کے مطابق ہیں یا نہیں۔ پھر قربانی کے اس واقعے سے جو دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے اور عمل کی بات معلوم ہوتی ہے تو یہ کہ جب اللہ کی شریعت اور دین کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے تو اس چیز کو چھوڑ دینی چاہیے، اس جگہ کو، اس ماحول کو، اس کام کاروبار کو اللہ کی خاطر چھوڑ دینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا تھا اور تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی یہی حکم ملا تھا، جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت کا مطلب ہی ہے چھوڑ دینا، کسی چیز کو چھوڑ دینا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر بار اور شہر چھوڑا کیونکہ وہ بلاد کفر تھا، گناہ اور شرک عام تھا، گندا ماحول تھا۔ ہم خیال اور ہم مثل لوگوں کے درمیان رہنے سے قوت ملتی ہے۔ انسان اپنے ماحول سے اثر انداز ہوتا ہے تو وہ جس علاقے میں رہتا ہے اسی کے طور طریقوں کو اپنانے لگ جاتا ہے، یا تو غیر محسوس طریقے سے یا پھر جان بوجھ کر بھی کچھ لوگ اپنے ماحول کو اپنا لیتے ہیں۔ تو اس جگہ کو، گناہ کے کام کو چھوڑ دینا چاہیے جس میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا ناممکن ہو۔ تو ہر سال بکرا ذبح کرنے سے پہلے خواہشوں کو ذبح کرنا چاہیے، حرام کاموں کو، حرام چیزوں کو، مال کی محبت کو، بری عادات کو، انا اور تکبر، خود پسندی یعنی سیلف ایڈمریشن کو، یا اپنی بڑائی کے احساس کو، ان ساری چیزوں کو ذبح کرنا چاہیے، قربان کر دینا چاہیے، کیونکہ دین قربانی مانگتا ہے۔ دین کا کام آپ قربانی دیے بغیر نہیں کر سکتے۔ دین پر عمل کرنا قربانی دیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹی سی مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اگر فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھنی ہو تو کس چیز کی قربانی دینی ہوگی؟ نیند کی قربانی۔ پھر فجر کے وقت جاگنا ہو تو رات میں جلدی سونا پڑے گا، اس کی عادت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے دن کا جو پورا روٹین ہے اس کو بدلنا پڑے گا۔ تو دیکھیں کئی ساری قربانیاں اس میں بھی آ جاتی ہیں کہ صرف اس بات پہ عمل کرنے کے لیے کہ روزانہ باقاعدگی سے فجر کی نماز ہم پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی صبح میں برکت ہے۔ فجر کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے، اور ہم بہت خوش قسمت ہیں انڈیا میں رہنے والے، کیونکہ تقریباً 5 یا پونے 5 بجے فجر کا وقت ہوتا ہے۔ دوسرے ممالک میں فجر کا وقت 2:30-3 بجے ہوتا ہے، اور ان کی مغرب 8 یا 9 بجے، اور عشاء کا وقت 11 بجے ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑا امتحان ہے ان لوگوں کا جو یوروپین اور ویسٹرن کنٹریز میں جیتے ہیں۔ ٹائم کو مینج کرنے سے تھوڑا سا اپنے اسکیڈیول کو، اپنے کاموں کو نماز کے ارد گرد کر لیں گے تو صحیح عمل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ لیکن صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ہی دین نہیں، روز مرہ کے دنیاوی کام بھی اللہ کے قانون پر کرنا ضروری ہے۔ ہر کام میں اللہ کا نام لینا اور اللہ کا ڈر ہر معاملے میں ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ انڈائریکٹلی وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کا کوئی ڈر نہیں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے تو اپنی منمانی ہی کرنی ہے۔ اللہ ہمیں تقوی عطا کرے اپنا، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہونا، اللہ کے وجود کا احساس کا ہونا۔ اور جو ہم قربانی بھی کرتے ہیں تو پھر قربانی کا گوشت یا خون جو بہاتے ہیں وہ سارا کچھ اللہ کو نہیں ملتا تو کیا ہے؟ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کے پاس ہمارا تقوی ہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا کرے، آمین۔ آج ہم زندہ ہیں اور ہمیں چوائس دے دی گئی، عقل کے ساتھ فری ول ہے ہمارے پاس، جو چاہے کریں ہم۔ لیکن کامیاب کون ہوگا؟ جو اللہ کے حکم پر چھری چلا دے، جو قربانی دے، ذبح کرنے کی سچی نیت اور کوشش کرے، جو قلب سلیم یعنی سلامت دل لے کر حاضر ہو اللہ کے حضور، وہی کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، دین کے لیے اپنی پیاری چیزوں کو قربان کرنے کا سچا جذبہ دے، اور ہمارے لیے ڈھیروں آسانیاں فرمائے، اللہم آمین۔ یہ اس سیریز کی آخری کڑی تھی، امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ تلاوت سن لیجیے ان آیات کی، سورہ صافات آیت نمبر 99 to 113۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.